بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کی راویہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ غسیم غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی مدرسے کے مڈل لیول کی ایک طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائی تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے سخت ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کی دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی تھی۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبے قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے سب مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں، اسی لیے آپ انہیں ان غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں وہ مستحقین میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹنوں پر پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھا۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازو، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ وہ انتہائی سادہ تھے، انہیں کوئی لیس لگی ہوئی تھی، نہ وہ باریک تھے کہ جن سے جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کے اسکول کا سامان اور اس کی قلم کا ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے اس کا مسواک نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ مبلغہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے، یہ چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اسے اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں میں نے نوف کو فون کیا اور اسے اس ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھام کے رکھا۔ اس واقعے میں میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا۔ اور جو مسلمان خواتین یورپ کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم عریہ اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں، اسی میں ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 1282 ہجری کی بات ہے۔ سعودی عرب کے بریدہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک صالح خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھائیے اور آمدن کے محتاجوں پر خرچ کر دیں۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر 12 ریال میں ایک دکان خرید لی۔ اس زمانے میں 12 ریال کی بڑی ویلیو تھی اور اسے کرائے پر چڑھا دیا۔
اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال جاری رہا۔ 100 سال بعد دکان کی ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک جا پہنچی اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھی۔ پھر وہ دن آیا کہ سعودیہ حکومت نے بریدہ کی جامع مسجد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسیع کی ضد میں آ رہی تھی۔ چنانچہ حکومت نے 5 لاکھ ریال میں دکان خرید لی۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا لی جو کہ 4 بڑی دکانوں اور 3 فلیٹ پر مشتمل ہے۔ ان دکانوں اور فلیٹ سے اب ماہانہ لاکھوں ریال کرایہ آتا ہے اور یہ کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو اجر محرومہ کو ملتا رہا ہوگا اس کا حساب کتاب تو اللہ کو ہی معلوم ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ان زیورات کو سماج کی روایت اور رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دیتی، پوتی تک پہنچتے پہنچتے یہ زیورات بوسیدہ اور آؤٹ آف فیشن ہوتے، پھر کہیں پھینک دیے جاتے۔ لیکن اس نے ایک خاتون نے صدقے جاریہ کا جو خوبصورت فیصلہ کیا، اس کی بدولت 150 سال سے زائد عرصہ ہوا لاکھوں محتاج لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات اور برکات ڈالتا ہے اور بڑھاتا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔